إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوانوں کے بگاڑ اسباب کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں۔ ایک مسلم سماج کا وہ طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، نوجوانوں کا گروپ ہے، نوجوانوں کی جماعت ہے، وہ گروپ، وہ جماعت، وہ طبقہ آئے دن بگاڑ کا شکار ہے۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بہت سارے اسباب اور بہت ساری وجوہات اور وجہیں، اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب آج کے دور میں، فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں، برائی کے دور میں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج نوجوانوں کا طبقہ ہو، بزرگوں کا طبقہ ہو، مردوں کا طبقہ ہو، عورتوں کا طبقہ ہو، ہر طبقہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی پیروی کرے، دوسروں کی نقالی کرے، دوسروں کے طرز زندگی کو اپنائے، دوسروں کا کلچر، دوسروں کا تہذیب، دوسروں کا تمدن اپنا کر ایک مسلم سماج زندگی گزار رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس نقالی میں، دوسروں کی روش پر چلنے میں نوجوانوں کا زیادہ رول ہے۔ چونکہ گفتگو نوجوانوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس لیے مخاطب وہ بھی ہیں اور تمام مسلمان طبقہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو شریعت دی، جو احکام دیے، وہ دین، وہ شریعت تمام ادیان سے، تمام دنوں میں اور تمام طرز زندگی میں سب سے بہترین زندگی اگر کوئی شریعت، کوئی دین دے سکتا ہے تو مذہب اسلام ہی نے دیا۔ تہذیب کسے کہا جاتا ہے، کلچر کسے کہتے ہیں؟ وہی طریقہ، وہی طرز زندگی جسے ہم اور آپ اپناتے ہیں، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں سوچ بھی آ سکتی ہے، تصورات بھی آ سکتے ہیں، نظریات بھی آ سکتے ہیں، آپ کے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے چلا رہا ہے، کس کے طرز زندگی پر اپنا رہا ہے، تمام چیزیں تہذیب میں، کلچر میں، ثقافت میں آتی ہیں۔
قربان جائیے اللہ رب العالمین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں بنایا، اپنی امت کو یہاں پر نہیں چھوڑ دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اپنی منمانی زندگی گزارنا، تم جس کے طرز زندگی کو چاہنا اپنا لینا، قبول کر لینا۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے جو بھی شعبے ہیں، جو بھی مراحل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پورے ہفتے تک، پورے مہینے اور پورے سال، بلکہ پوری زندگی ایک مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت، نوجوانوں کا طبقہ ہو یا بوڑھوں کا طبقہ ہو، تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر تھے، رہنما تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دے کر چلے گئے کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کون سا طریقہ اپنانا ہے، کون سا تہذیب، کون سا کلچر اور ثقافت کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طنز کیا کرتے تھے، تانا کستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ، اے نبی کے ماننے والے لوگوں، تم کس نبی کی بات مانتے ہو؟ تمہارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مشرک نے کہا قیل قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، اے سلمان فارسی، تم کس نبی کی بات کرتے ہو؟ تم کس نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہو؟ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز سکھا چکا ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتا کر جا چکا ہے۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی دوسرے کے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا آجل، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تم کیوں تکلیف کے شکار ہو؟ ہمارے نبی ہر چیز بتلا کے جا چکے ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتایا ہے۔ آپ نے کہا ہے لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاث احجار او ان نستنجی برجیع او بعصب، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ہاں، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ جب ہم پیشاب اور پاخانے کے لیے جائیں تو قبلہ رخ نہ ہو، قبلے کی طرف چہرہ اور رخ نہ کریں، آپ نے منع کیا۔ اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی اے میری امت کے لوگوں، جب پیشاب پاخانے کے لیے جاؤ، جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ، تو جب استنجا کرو، یعنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب گندگی کو صاف کرنے کی بات آئے تو وہاں دائیں ہاتھ استعمال نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یعنی گندگی کو صاف کرنا۔ اور اے میری امت کے لوگوں، اگر ڈھیلے کا استعمال کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے کا استعمال کرنا، اور ڈھیلے میں یاد رکھنا گوبر نہ ہو، ہڈی نہ ہو، یعنی ان چیزوں کے استعمال نہ کرنا، ان سے بچنا، اس لیے کہ ہڈی تمہارے کو یعنی جنوں کا کھانا ہے، جنوں کا خوراک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز دیا تھا، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور لائف اسٹائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے میرے بندو، یاد رکھو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، ایمان لا چکے ہو تو تم پورے طور پر اسلام لاؤ، پورے طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بتائیے چلا کہ کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن پورے طور پر وہ مومن نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے طور
طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری خواہش کے مطابق جو چیزیں اچھی لگے من کو بھا جائے اس کو تو ایکسپٹ کر لو, اس کو قبول کر لو, اس کو مان لو. جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہو نظر انداز کر دو, اگنور کر دو, انکار کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اے ایمان والو پورے طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ. یاد رکھنا ایمان میں داخل ہو جاؤ گے, ایمان کے پابند بن جاؤ گے, پورے طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کرو گے, قدم قدم پر شیطانی حملے ہوں گے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یاد رکھنا شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا, شیطان کی پیروی نہ کرنا. اسلام میں آ چکے ہو, اسلام میں داخل ہو چکے ہو, مومن بن چکے ہو, شیطان کا حملہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہوگا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یاد رکھنا شیطان کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. کیوں؟ انه لکم عدو مبین. وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, دکھائی بھی نہیں دیتا. یہ ایسا دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور دشمنی کھلم کھلا ہے. دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے, دکھائی بھی دیتا ہے. آدمی سترک رہتا ہے, بچنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے اے مومنو قدم قدم پر شیطانی حملے ہوں گے. تم مومن ہو چکے ہو, اسلام لا چکے ہو, اسلام کی جو جو تعلیمات ہے, جو جو طریقے ہیں, زندگی گزارنے کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, انہی پر جمے رہنا, شیطان کے حملے سے بچتے رہنا, اس کی پیروی نہ کرنا. آج مسلمانوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو اسلامی کلچر پسند نہیں, اسلامی تہذیب پسند نہیں, اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے نفرت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ بگاڑ کی وجہ ہے. اسلامی کلچر پسند نہیں ہے, دوسروں کا کلچر بہت اچھا لگتا ہے, دوسروں کا لائف اسٹائل بہت پسند ہے, اس لیے بگاڑ کے شکار ہیں. اور یاد رکھیے یہ اسلام ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ نے اس کو نعمت کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسی دین سے تمہارے لیے ہم راضی ہو گئے, ہم خوش ہو گئے. اب اس دین کے بعد, اس تہذیب اور اس کلچر کے بعد, اس تعلیمات کے بعد اگر کوئی آدمی دوسرا کلچر اپناتا ہے, دوسرے کے طرز زندگی کو قبول کرتا ہے, جائے گا کہاں؟ نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے تلاش میں رہے گا, کسی اور دین کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, اس کو قبول نہیں کرے گا, اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کو بھی قبول نہیں کرے گا. کہاں جائے گا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے. جو آدمی اسلام کے طرز کو اور اسلام کی تہذیب اور کلچر کو پسند نہیں کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, وہ یاد رکھے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. دوسرے کے طرز زندگی کو ہم اپنائے ہوئے ہیں, بڑے خوش ہیں, بہت مستی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ بھول گئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ, ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ. تمام لوگوں میں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے, یعنی بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کون لوگ ہیں؟ ملحد فی الحرم, ایسا بدبخت آدمی جو حرم کے اندر بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے. پھر دوسرا وہ آدمی ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ, ایک وہ آدمی جو اسلام قبول کر چکا ہے, اسلام کی طرز زندگی کو اپنایا ہوا ہے, اسلام لانے کے باوجود, اسلام میں داخل ہونے کے باوجود جاہلیت کے طرز زندگی کو چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں زمانے جاہلیت میں کرتا تھا, مجھے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی, میں کرتا تھا. اسلام لانے کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ جاہلیت کی بہت ساری چیزوں کو میں اپنائے رہوں, اسی پر میں زندگی گزاروں. اللہ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ مطالب دم امرئ بغیر حق,
لجوء بقدمہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ تیسرا انسان جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، وہ آدمی جو اس تلاش میں ہے، جو اس طاق میں ہے، تلاش کر رہا ہے کہ کسی کو ناحق مار دے، کسی کا ناحق مرڈر کر دے، ناحق قتل کر دے، موقع کی تلاش میں ہے، موقع مل جائے لجوء بقدمہ اس کا خون کر دے۔ اگر آدمی کوئی ایسی چاہت رکھتا ہے، ایسی تمنا رکھتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ نفرت والا انسان ہے، اللہ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے۔ تو آج دوسروں کا کلچر ہم اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم اور آپ اپناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، آپ کا اگر جا چکے ہیں، ہو نہ ہو یہ امت دوسروں کی نقالی کرے گی، دوسروں کی پیروی کرے گی، انجام اور نتیجہ سمجھ میں آئے نہ آئے، نقصان فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ امت دوسروں کے پیچھے چلے گی۔ آپ نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، پیچھے پیچھے چلو گے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ قدم قدم ملا کر چلو گے، ہاتھ ہاتھ ملا کر چلو گے، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحُرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہو جائیں اس میں بھی تم داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ، کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، یہود و نصارہ نہیں ہے تو کون؟ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں؟ تم ان کی پیروی کرو گے۔ آج کوئی بھی چیز دنیا کے اندر سامنے آتی ہے، خیر قوم بعد میں قبول کرتے ہیں، مسلم قوم سب سے پہلے اس کو قبول کرتی ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کوئی مطلب نہیں، ہمیں قبول کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اسلام جو پسند نہیں ہے، ہمیں اسلام کا طریقہ جو پسند نہیں ہے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، بالخصوص انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھا ہے ایک قاعدے سے اور ایک طرز کے اعتبار سے رکھا ہے، اگر اس کے خلاف اگر آدمی کرتا ہے تو آدمی دکھنے میں بھی بدنما لگتا ہے اور شریعت سے بغاوت بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت پہلے بہت سارے لوگ اچھے انداز سے بال وغیرہ رکھا کرتے تھے، لیکن حالات ایسے بتاتے ہیں، فلم بیوی اور کرکٹ میچ یا دوسروں کی نقالی کے نتیجے میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر مسلم نوجوان اپنے بال رکھنے کا انداز بھی بدل دیے ہیں۔ یہ کوئی گھٹی چھپی بات نہیں ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا۔ ہم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں یا اللہ کے قانون پر عمل کر رہے ہیں، رسول کی بات مان رہے ہیں یا رسول کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دے، جیسے دے، جتنا دے ویسے لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ آپ نے اصول دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال کیسے رکھنا چاہیے اور ہم کیسے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مسلم نوجوان کا وہ نوجوان جو بال کا جو اسٹائل ہے کاٹنے کا اور کٹوانے کا، کچھ بال کٹوا دیے کچھ چھوڑ دیے۔ ایک جگہ کسی صاحب سے ملاقات کے غرض سے جانا ہوا، ان کے صاحبزادے بال بنانے سے پہلے اچھے دکھتے تھے، باپ پہچان لیے کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ ظاہر سی بات ہے باپ اپنے بیٹے کو کیسے نہیں پہچانے گا۔ باپ نے کہا یہی وہ میرا بیٹا ہے، بال بنوا کر میرے سامنے آیا، میں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی؟ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا بہت دیر تک دیکھتے رہ گیا، آیا وہی میرا بیٹا ہے جب کوئی اور میرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ جان رہے ہیں، اور آپ نائی کی دکان پہ چلے جائیے، کئی طرز کے بورڈ لگے رہتے ہیں، آپ کو کس ڈیزائن کے کٹوانے ہیں آپ دیجیے، اسی حساب سے اس کا ریٹ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ بال کے کچھ حصے کو کاٹ دیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر رکھنا ہے تو برابر رکھیے، بڑا رکھنا ہے تو برابر رکھیے، چھوٹا رکھنا ہے تو برابر رکھیے۔ نہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا. آپ نے منع کیا. قضا کیا ہے؟ قضا کہا جاتا ہے بال کے کچھ حصے کو کاٹ لیا جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. شریعت سے بغاوت، نبی کی حدیث سے نافرمانی اور روگردانی کی جاتی ہے. جو چیز صحیح طور پر رکھنی ہے اس کو نہیں رکھا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال رکھنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس آدمی کو یہ پسند ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ بال رکھے، اس کو چاہیے کہ بال کی عزت کرے، بال کی عزت کرے، یعنی اس میں تنقید کرے. کٹوانا ہو تو قاعدے سے کٹوائے، ایسا نہ ہو کہ کٹوانے کے بعد بھی بدنما دکھائی دے. اور اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کرتا ہے تو وہ نبی کی احادیث کا انکار کر رہا ہے یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس بات سے ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر مرد ہے تو مرد رہے، اگر عورت ہے تو عورت رہے. کیا مطلب؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. مطلب جو چیز، جو لباس، جو پہننے کی چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عورتیں پہنیں، جو مردوں کے ساتھ خاص ہے وہ مرد پہنیں. آپ جانتے ہیں جو لباس مردوں کے لیے خاص ہے وہ عورتیں پہن رہی ہیں، لڑکیاں پہن رہی ہیں. ماں باپ خوش ہیں، خریدنے والے ماں باپ ہیں. اور جو چیز نوجوان بھائیوں کو نہیں پہننا چاہیے، زیورات پہن رہے ہیں اور ہار گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کان بھی چھلوائے ہوئے ہیں اور کان میں بالی بھی لٹکائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کیا ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کیا جو عورت ہونے کے باوجود مرد کی نقالی کرے اور مرد کی مشابہت اختیار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز رکھنے کے لیے آپ نے تاکیدی حکم دیا تھا، نوجوان نہیں رکھ رہے ہیں، دوسرے کے طرز کو اپنائے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں اور بہت ساری قوموں کے اپنے اپنے تہذیب ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے. دنیا کی ساری قومیں اپنی تہذیب کو اپناتی ہیں اور خود دوسری قومیں یا دوسرے قوم کے لوگ اسلام کے کلچر کو اپنا رہے ہیں. لیکن مسلمان نوجوان، مسلمان طبقہ اپنے ہی تہذیب کو، اپنے ہی طریقے کو ٹھکرائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاکیدی حکم اور آپ کی ایک عجیب و غریب سنت جس پر صحابہ کرام نے سختی سے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سختی سے عمل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا. آج نوجوانوں کی اکثریت، بلکہ اس میں نوجوان کو دور کنار بڑے بزرگ حضرات بھی شامل ہے. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، داڑھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم دوسرے کے طرز کو اپنائے ہوئے ہیں اور اپنی تہذیب، اپنا طریقہ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کی بات کی تھی. آپ نے کہا تھا خالف المشرکین واحفوا الشوارب واوفوا اللحى. اے میری امت کے لوگوں، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. کس طور پر؟ کہ تم موچھ کاٹو، موچھ چھوٹے رکھو اور داڑھی بڑھاؤ. داڑھی بڑھاؤ. ہم موچھ بڑی بڑی رکھتے ہیں، داڑھیاں صاف کر لیتے ہیں. اور عجیب بات ہے، عجیب بے حرمتی ہے، عجیب گھناؤنی حرکت ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ وہ صاف کرتے ہیں، روزانہ داڑھی پر بلیڈ لگاتے ہیں اور بے حرمتی کی حد تو یہ ہے نالیوں میں بہا دیتے ہیں. کیا بھول گئے؟ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے. نبی کی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کر کے اور رکھ کے دکھایا، صحابہ کرام رکھ کر دکھائے، اور آپ نالی میں بہا رہے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ دعویٰ ہے محبت رسول کا. نوجوان بھی چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی چھوڑ رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور طرز
زندگی میں یہ بات ہوتی ہے بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے. کیا گارنٹی ہے آپ بوڑھے ہو جائیے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیے گا؟ اللہ کے واسطے اس کو اپنایا جائے. اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہم داڑھی شیو کر لیں گے, ہم چھین لیں گے, ہم خوبصورت لگیں گے. اللہ گواہ ہے آپ خوبصورت نہیں ہو, خوبصورت نہیں ہو. آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں, ان کے چہرے پر جو نورانیت اور جو خوبصورتی ہے آپ کے چہرے پر نہیں آ سکتی ہے. اور یہ بات حدیث میں ہے, یہ بات حدیث میں ہے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, ابو زید انصاری ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ادنو منی. ابو زید انصاری ذرا قریب آ جائیے. قریب آنے فمسح بیدی علی رأسی ولحیتی. کہتے ہیں کہ نبی مجھے بلا لیے پاس میں, قریب کر لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرا, پیار سے ہاتھ پھیرے اور کہا, دعا دیا, اللہم جملہ وعدم جمالہ. اے اللہ ان کو خوبصورت بنا دے, ان کو خوبصورت بنا دے اور ان کی خوبصورتی کو باقی رکھ, خوبصورتی کو باقی رکھ. نبی نے دعا دے دی. کہتے ہیں راوی خود کہتے ہیں فبلغ 900 سنہ. نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں 100 سال سے زیادہ زندہ رہا, میں 100 سال سے زیادہ زندہ رہا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں وما فی رأسی ولحیتی بیاض الا نبض یسیر. 100 سال پار کر چکے ہیں, 100 سال پار کر چکے ہیں, نہ ہی سر کے بال سفید ہوئے ہیں اور نہ ہی داڑھی کی بال. الا نبض یسیر, سوائے چند بالوں کے, سوائے چند داڑھی کے, سارے کے سارے کالے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا تو آپ دعا دیا کرتے تھے اور آپ نے واضح کر دیا کہ اس میں خوبصورتی ہے, اس میں مومن کی پہچان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صحابی کہتے ہیں کہ وَكَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ, یہ بہت مسکراتے تھے, اخلاق کے بہت اچھے تھے. پھر آگے کہتے ہیں وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ حَتَّى مَاتَ. جب تک زندہ رہیں کبھی بھی ان کا چہرہ بگڑا نہیں, کبھی بھی ان کا چہرہ بگڑا نہیں. داڑھی پر بلیڈ لگوانے والے آپ یاد رکھیے آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, چہرہ خراب ہو جاتا ہے, دانے اور پھنسیاں نکل جاتی ہیں. اور آپ خود گواہی ہیں, آپ خود کہتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ, ان کے چہرے پر کبھی دانا نہیں نکلا اور ان کا چہرہ مڑا نہیں, سکڑا نہیں, یعنی ہنستے مسکراتے رہے حتی ماتا, یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی طرز زندگی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کی اور اسلامی طرز زندگی کی محبت اللہ رب العالمین ڈال دے, اور دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی کلچر سے ہم سب کو دور رہنے اور بچنے کی توفیق نصیب فرما. بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بالخصوص اپنے جماعت کے مخلص بھائی جناب اظہار صاحب بیمار ہیں, ان کے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے اتوار کے درس میں کثیر تعداد میں جو کہ مغرب کے فوراً بعد ہوتا ہے, تمام لوگ شریک ہوں, قرآن و سنت کی باتیں سنیں اور عملی زندگی میں لائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.